شادی کے ایک بندھن کے اندر خواتین کو کس حد تک لیگل پروٹیکشن ہے اور خاص طور پہ ان کی ایسٹس کے حوالے سے ریاست پاکستان نے کس قسم کی قانون سازی کا حکم دیا ہے، اس حوالے سے ایک بڑا ہی اہم فیصلہ اس ہفتے آیا ہے، اور وہ ہے کہ لیتری کی صورت میں جو بیوی کا جہیز ہے، جو تحائف ہیں، اس کی کیا صورتحال ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کے بعد جہیز کے سامان کی واپسی سے متعلق درخواست پر اہم فیصلہ جاری کرتے ہوئے فیملی کورٹ کو 2 ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ حکومت کو خواتین کے مالی حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کی ہدایت بھی کی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی شہری کی درخواست پر 28 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں اسلامی قوانین، قرآنی آیات اور غیر ملکی عدالتوں کے نظائر کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ عدالت نے فیملی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے سابقہ فیصلوں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اپیلیٹ کورٹ نے غلطی کی اور درخواست گزار خاتون کے حقوق سے انکار کیا۔ عدالت نے نکاح نامہ میں ترمیم کی ہدایت دیتے ہوئے قرار دیا ہے کہ شادی کے بعد شوہر کی ملکیت میں جائیداد شادی کے دوران طلاق یا موت کی صورت میں بیوی کے طور پر تقسیم ہونے کی شرط شامل ہو۔ فیصلے میں واضح کیا گیا کہ جہیز اور دلہن کو دیے گئے ذاتی تحائف مکمل طور پر خاتون کی ملکیت ہوتے ہیں، اور اگر جہیز کا سامان واپس نہ کیا جائے تو متبادل قیمت حاصل کرنے کی حقدار ہے۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ خواتین کے مالی اور ملکیتی حقوق کے تحفظ اور مؤثر نفاذ کے لیے واضح قانون سازی کی جائے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ خواتین کے آئینی اور قانونی حقوق کو مضبوط بنانے کے لیے پالیسی اقدامات ناگزیر ہیں، اور ایسی قانون سازی ہونی چاہیے جس گھریلو خواتین کو بھی شادی کے دوران حاصل ہونے والے اثاثوں میں مناسب حصہ مل سکے۔ ہمارے ساتھ رانا رضا طارق صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، جس پورے کیس کے اندر جو خاتون ہیں ہمارا وکاس ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ ابھی فیصلہ سامنے آیا ہے، لیکن پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ سامنے آتے ہیں، پھر وہ چیلنج ہوتے ہیں، ایک طویل قانونی جنگ ہوتی ہے، اور پھر بھی امپلیمنٹیشن کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری قانونی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ یہ جو فیصلہ ہے، اس سے اب آگے کی منازل کیا ہے؟ کورٹ دوسری طرف بھی اس کو چیلنج کرے گی، اب اس کی امپلیمنٹیشن بظاہر تو اتنی آسانی سے نظر نہیں آ رہی ہے کیا؟ جی میم، ایسے ہی ہے بالکل۔ اس کیس میں جو ہمارا وکاس ہیں وہ 2021 میں انہوں نے اپنا کیس فائل کیا اپنے سامان جہیز کے حوالے سے، اور 2026 میں جا کے کچھ ان کے فیور میں آرڈر آیا ہے۔ پہلے ٹرائل کورٹ نے ان کو جو سامان جہیز کی مد میں 30% آلٹرنیٹ اماؤنٹ دی کہ جی آپ کو 30% جو ہے نا ٹوٹل آپ کو ملے گا، اور جو ایپلیٹ کورٹ تھی انہوں نے وہ 30% بھی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے چونکہ رسیدات نہیں لگائی اور اس وجہ سے آپ کا نہیں ہے۔ اب محسن اختر کیانی صاحب نے بہت اچھی ایک ججمنٹ دی ہے جو وومنس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور اس میں انہوں نے 2 منتھ کا آرڈر دیا، ڈائریکشن دیا ہے کہ آپ نے 2 مہینے کے اندر ٹرائل کورٹ نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کو دوبارہ دیکھنا ہے۔ اوبیسلی جو دوسری پارٹی ہے اس کے پاس اپیل کا رائٹ ہے، وہ اس میں ICA میں جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی ریٹ پٹیشن تھی، تو ریٹ پٹیشن کے حوالے سے ICA میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں DB میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو ایلیمنی کا کنسپٹ ہے ہمارے پاکستان میں اس کو پروموٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے ایک ججمنٹ ہے اس پہ بھی اتنا کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا، لیکن محسن اختر کیانی صاحب کی جو ججمنٹ ہے یہ کافی ڈیٹیل ججمنٹ ہے، 28 پیجز کی ججمنٹ ہے، اور اس میں جو عورت کا جو سامان جہیز تھا جو ڈیورنگ میرج مطلب سامان آفٹر میرج انہوں نے خریدا، کیونکہ وہ ورکنگ لیڈی تھی، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کرتے ہوئے، اب گھر سنبھالتے ہوئے، کچھ شروع میں وہ جاب کرتی رہی لیکن پھر ہسبینڈ کے پریشر کی وجہ سے، لیکن انہوں نے جو اپنی سیلری وڈرا کراتی نہیں اس کی بینک سٹیٹمنٹس ہم نے ساتھ میں کورٹ میں پیش کی کہ جی ہم نے چونکہ ایک میاں بیوی ایک اچھا ریلیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ رسیدات نہیں رکھی جاتی، وہاں پہ ایگریمنٹس نہیں کیے جاتے، وہاں پہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کی 50% پیمنٹ وہ کر دیتی تھی، یہ کر دیتے تھے۔ تو ہمارے کافی سارا کلیم تھا اس میں، سامان جہیز سے ریلیٹڈ گاڑی لے کے دی تھی، تو کافی سارا تھا۔ تو ابھی محسن اختر کیانی صاحب نے جو ایپلیٹ کورٹ اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو ریمانڈ بیک کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پہ فیصلہ کریں۔ باقاعدہ گورنمنٹ کو بھی اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اس پہ بھی امینڈمنٹ کریں، ایسے ایکٹ لے کے آئیں جو وومن کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ آج کل تو کافی زیادہ عورتوں کے رائٹس کے بارے میں NGOs گورنمنٹ ایشوز اٹھاتے ہیں۔ لیکن چلیں اس حوالے سے ایک گفتگو تو شروع ہوئی ہے، میں نے دیکھا کہ کافی دوسری طرف کے جو عقائد ہیں، جو دوسری طرف کے خیالات ہیں، اس میں لوگوں کو اس فیصلے سے کافی تکلیف بھی ہے، لیکن بہت شکریہ ہمارے ساتھ رانا رضا طارق صاحب موجود تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔